على الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ آئیے حضرات سب سے پہلے ہمارا مل کر ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تعداد ہر سال یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دعا مانگتے ہیں اپنی بارگاہ کی رب قدیر اس کا عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کی بلندی ہم سنیوں کے دل میں یوں ہی چمکتی دمکتی رہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کر لے، مگر ہم مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، منائیں گے اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات دیکھیے بڑی جو ہے اس طریقے کی خلبلی مچی رہتی ہے لوگوں میں کہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد آتا ہے تو ان کے پیٹوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیٹوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ادنا سی خوشی اگر ہمارے گھر میں آ جائے تو اس خوشی کے مارے ہم نہ جانے کیا کیا کر بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، محفلوں کو سجاتے ہیں۔ ارے لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو تھوڑی سی خوشی کے لیے ناچ گانے کا انتظام کرتے ہیں، مگر ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں کہ مصطفیٰ کا جب بھی ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کا جب بھی میلاد کرتے ہیں تو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر صحابہ اور ذکر اولیاء کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ کا میلاد منانا ہم ہرگز نہیں چھوڑتے۔ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، یار بدعت اس کو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہوئی، پہلے نہیں تھی اب ہوئی۔ ارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے ہیں، تو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہے؟ اور بس ایک سکوت کا ہے ان کی خوشی فرمائی، ان پر ان کے نور کو پیدا کرنے پر خوشی فرمائی، تو پھر ہم تو مخلوق ہیں، جب ہمارے خالق نے خوشی منائی، فرشتوں نے خوشی منائی، حور و علماء نے خوشی منائی، تو پھر ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ دلیلیں مانتے ہیں، دلیلیں ایک بات ہمیشہ آپ کان کھول کر کے سن لیں، دلیل اس کی دی جاتی ہے جو چیز منع کی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دعوت ہوتا ہے نا تو دلیل کو پیش کرتا ہے، دلیل کو پیش کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے تو جو غلط چیزیں تھیں، جو حرام چیزیں تھیں، جو صحیح چیزیں نہیں تھیں، مصطفیٰ ان کو بتانے کے لیے نہیں آئے کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، بلکہ جو چیزیں غلط تھیں مصطفیٰ جان رحمت نے ان پر ایک لوگ لگا دیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ جیسے کہ شراب حرام ہے، مصطفیٰ نے فرمایا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، مصطفیٰ نے فرمایا جوا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، ناپاک ہے، مصطفیٰ نے بتایا کہ ناپاک ہے اور حرام ہے۔ اگر صحیح چیزیں بتانے کے لیے، جائز چیزیں بتانے کے لیے مصطفیٰ دنیا پر آتے تو قرآن میں ایک نہیں ہزاروں قرآن پر پڑھ جاتے، مگر مصطفیٰ اس دنیا پر وہ چیزوں سے روکنے کے لیے آئے تھے جو ناجائز ہوگا۔
چیز کے لیے فتوا نہیں یار، وہ چیز کرنے کے لیے اس کو تھوڑی دلیل دی جائے گا۔ کوئی بریانی کھا رہا ہے اور میں کہوں کہ بھائی یہ مت کھاؤ، تو دلیل میں دوں گا نا کہ کیوں مت کھاؤ، کیونکہ یہ ایسی ہے ویسی ہے، دلیل میرے اوپر بنتی ہے، اس کو دینی پڑے گی، اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، چاہے کچھ بھی کر لے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ملتا سنا دے جائے، آپ ہو جائے یا تو چل کر مگر احمد و رضا۔ ارے اتنے ناشکرے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کے صدقے میں اس کائنات کو پیدا فرمایا، اس کائنات کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ رب قدیر اگر اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ کس سے پہلے؟ ہر چیز سے پہلے، اس دنیا سے پہلے، آسمان سے پہلے، پانی سے پہلے، سورج سے پہلے، ساری کائنات سے پہلے، یہاں تک کہ وقت بھی نہ تھا اس سے بھی پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ کوئی سوال کرے جب مصطفیٰ کو ساری چیزوں سے پیدا کیا، مصطفیٰ کے نور کو ہر چیز سے پیدا کیا، تو پھر رکھا کہاں؟ کسی جگہ میں رکھا، کسی وقت میں رکھا نہیں، وقت بھی نہیں تھا، جگہ بھی نہیں تھی، کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن سنو جب مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا رب قدیر نے تو کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت صرف رب تھا اور رب نے اپنے پاس اپنے نبی کے نور کو ٹھیک ہے۔ کسی طرح کا کوئی احسان نہیں، کوئی احسان نہیں۔ اگر اس دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، ٹیمپریچر کی ضرورت پڑتی ہے، ٹیمپریچر بھی مخلوق ہے، یہ ہوا بھی مخلوق ہے، آکسیجن بھی مخلوق ہے۔ اگر مصطفیٰ کو دنیا پر اللہ رب العزت، اب سوچیں 570 سال کا ایسا وقت گزرا جس میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں، کیا حالت نہیں ہوگی اس وقت؟ اس دور کتنا خطرناک وہ دور ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا، کفر کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو منحوس سمجھ کر اس کا گھر الگ کر دیا جاتا، اس کے تمام برتن الگ کر دیے جاتے، اس سے کوئی سیدھی منہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا کیونکہ اس کو منحوس سمجھایا جاتا تھا۔ اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تھی، کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج کل کی لڑکیاں، آج کل کی عورتیں جو سوشل میڈیا پر اپنا تماشا دکھا رہی ہے، ارے وہ احسان مانے اس مصطفیٰ کریم کا جن کے صدقے میں ان عورتوں کو اتنی عزت ملی ہے، اتنی عزت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، مصطفیٰ کا فیض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے قدموں میں جنت میں لا کر کے پیدا کیا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی قریبی نہیں تو اور کیا ہے؟ 571 ہجری، 571 سال گزر گئے، کوئی نبی نہیں۔ سوچو کیسا وقت ہوگا، ارے ابھی تو 1400 سال گزرے ہیں مصطفیٰ کوئی یہاں سے ظاہری طور پر جاتے ہوئے، سوچو 571 سال گزر جانے کے بعد 571 سال گزر گئے اور کوئی نبی نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت اس نقشے کو کیسے کھینچ رہی ہے؟ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور داری حجاب میں ہے۔ مصطفیٰ کو 570 سال کے بعد عیسیٰ کے بعد میں اللہ نے بھیجا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچتے ہیں۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور داری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریخ ہو رہا ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ جب مصطفیٰ اس دنیا پر تشریف لائے 571 سال وقفہ ہونے کے بعد میں تب جا کر کے اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے عورتوں کی عزت و آبرو کرنے کا حکم دیا ہے، تب جا کر کے عورتوں کو عزت ملی ہے، تب جا کر کے بیٹیوں کو عزت ملی ہے۔ ورنہ جو لوگ عورتوں بیٹیوں کو زحمت کہا کرتے تھے، مصطفیٰ نے ان بیٹیوں کو زحمت کی رحمت بنا دیا اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کر کے شادی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا
یہ ہے نبی کریم کی قریبی، کتنا سب کچھ دے دیا، کتنا سب تجھے کتنی قیمتی چیزیں دی، ایک ہاتھ جو کروڑوں میں تیرا صحیح نہ ہو سکا، اللہ نے پورا جسم تجھے فری میں دے دیا، اور آج کہتا ہے کہ بنا جاؤ خاک ہو جائیں جل کر آدم مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں آدم جل کر مگر ہم تو رضا، تم میں جب تک دم ہے ذکر اللہ سناتے جائیں، تم میں جب تک دم ہے ذکر اللہ سناتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی و ربی اس کے بعد جناب آپ سلیب رضا صاحب آگے تیار ہیں، جناب سلیب رضا صاحب آگے تیار ہیں، آپ پانی بولیے